اینکر ریحان طارق سے متعلق آج ایک اہم کیس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے، اور یہ کیس سیشن کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا، اور سیشن کورٹ میں نصرت علی صدیقی جا صاحب جو ہیں، جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے، کیونکہ جو NCCI کے کیسز ہوتے ہیں وہ یہی عدالت سنتے ہیں، یہی جج صاحب سنتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں نصرت علی صدیقی صاحب، انہوں نے جوا گیملنگ پروموشن میں 3 ملزمان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم کی تھی، اقرا کنول، اریب اور اروب جتوئی۔ آج جو ہے ریحان طارق کا کیس بھی جو ہے وہ زیر سماعت تھا سیشن کورٹ کے اندر۔ ریحان طارق کا پہ جو الزام ہے وہ توہین مذہب کا جو FIR وہ درج کی تھی NCCI نے 295A کے حوالے سے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی، اس کیس میں اہم چیزیں جو ہیں، اہم پیش رفت ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور عدالت نے کیا فیصلہ سنایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج ان کے وکیل میاں داؤد صاحب وہ آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ FIR کے متن سے کوئی وقوع ہونا ثابت نہیں ہوا، اور پاکستان میں کسی قانون کی کتاب میں کسی شخص کی طرف سے تاریخی مذہبی سوالات پر مبنی انٹرویو کرنا قابل دست اندازی جرم نہیں ہے، یعنی کہ کسی مذہبی پرسنالٹی کے اوپر مذہب سے ریلیٹڈ سوال کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ آگے ان کا کیا کہنا تھا جی؟ آگے ان کا کہنا تھا کہ جی اس مقدمے میں صحافی کی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال نہیں ہوئی، کیونکہ جو NCCI ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ ریحان طارق کے پیج سے اپلوڈ ہوا، اور یہ کہا گیا کہ یہ پیج جو ہے وہ ریحان طارق ہے۔ کیونکہ یہ کیوں کہا گیا کہ ریحان طارق ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس پہ ای میل اور جو نمبر تھا وہ ریحان طارق کا تھا، جس پہ جو میاں داؤد صاحب ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سر یہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے، جو ریحان طارق کا اوریجنل اکاؤنٹ ہے، یہ وہاں سے ڈیٹیل لے کے NCCI نے ادھر پٹ کی ہے پرانے اکاؤنٹ کے اوپر، جو فیک اکاؤنٹ ہے، اور بتایا ہے کہ یہ ریحان طارق اکاؤنٹ ہے۔ یہ جو ہے ایک جو عدالت کے اندر جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں ان میں یہ ایک اہم آرگیومنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں جی؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ ملزم صحافی کے خلاف زیر تنازع ویڈیو یا انٹرویو اپلوڈ کرنے کا ایک بھی ثبوت نہیں ملا، کیونکہ NCCI نے کہا تھا کہ ریحان طارق نے یہ خود ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ FIR کے اندر جتنی بھی دفعات عائد کی گئی ہیں وہ تمام ضابطہ فوجداری کی غیر ممنوعہ دفعات ہیں، جس میں ملزم کو ضمانت بطور آئینی حق دی جاتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ جی ان کو ضمانت جو ہے وہ بنتی ہے، کیونکہ 295A کا مقدمہ ہے توہین مذہب کا۔ اس سے پہلے جو ضلع کچہری میں کیس زیر سماعت تھا نعیم بٹو صاحب کی عدالت میں، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی، وہاں سے جو یہ کیس ہے وہاں سے ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی تھی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں جی پاکستانی تاریخ کا یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں ملزم کو گناہگار قرار دینے کے لیے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے جعلی ثبوتوں کا سہارا لیا۔ ریحان طارق کے اصل فیس بک اکاؤنٹ سے اصل تفصیلات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بشمول موبائل نمبر اٹھا کر جعلی فیس بک اکاؤنٹ ریحان طارق آفیشل سے منسوب کر کے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے جال سازی کیا۔ یعنی کہ میاں داؤد صاحب نے کہا کہ جو ان کا اوریجنل اکاؤنٹ تھا وہاں سے ان کی ڈیٹیل نکالی گئی، اور ان کے جو فیک اکاؤنٹ تھا ریحان طارق کا وہاں پر جو اپلوڈ کی گئی، اور کہا گیا کہ جی یہ اپلوڈ جو ہیں یہ اپلوڈ ہوئی ہیں ریحان طارق کی معلومات، تو لہذا یہ ریحان طارق کا پیج ہی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں جی ریحان طارق آفیشل نام کا فیس بک پیج وجود ہی نہیں رکھتا، لیکن اس پیج کو صحافی سے منسوب کر کے مقدمہ بنایا گیا۔ سرکاری اداروں کا کام اصل ثبوت اکٹھے کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوسناک طور پر اب NCCI جیسے ادارے مقدمات درج کرنے کے لیے جال سازی میں ملوث ہو رہے ہیں۔ NCCI کی بدنیتی واضح ہے، جس مذہبی اسکالر جواد نقوی کے ساتھ انٹرویو کیا گیا اسے آج تک ملزم نامزد نہیں کیا گیا، یعنی کہ جو ریحان طارق نے جو سوالات کیے تھے وہ جواد نقوی صاحب سے کیے تھے، اور یہ کہا گیا کہ میاں داؤد صاحب کی جانب سے ان کو اس کیس میں نامزد ہی نہیں کیا گیا، جنہوں نے یہ جوابات دیے تھے سوالات کے ان کو اس کیس میں نامزد ہی نہیں کیا گیا۔ آگے کہتے ہیں جی حالانکہ زیر تنازع انٹرویو آج بھی جواد نقوی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیوز میں نے جواد نقوی صاحب کے پیج پر دیکھی تھی، وہ 1-2 گھنٹے سے زائد کا پوڈ کاسٹ تھا جو ریحان طارق نے جواد نقوی صاحب کا کیا تھا، وہ آج بھی جواد نقوی صاحب کے پیج کے اوپر اپلوڈڈ ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں جی میاں داؤد یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 17 عدالتی فیصلے پیش کرتے ہوئے
نشاندہی کی کہ آج تک اعلیٰ عدلیہ نے مذہبی تنازعات کے تمام مقدمات میں علماء کرام کی رائے کو مقدم مان کر ضمانت دی ہے، اس لیے ریحان طاری کو بھی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس سے پہلے ریحان طاری کے مقدمے میں جو جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بھٹو صاحب کی عدالت میں کچھ علماء کرام کے فتوے بھی جمع کروائے گئے، جس میں بتایا گیا کہ جو ریحان طاری ہیں انہوں نے کوئی بھی جو توہین آمیز بات نہیں کی اور کوئی بھی توہین مذہب نہیں کیا، کسی بھی شخص کے جو جذبات ہیں وہ مجروح نہیں کیے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں یہ طے شدہ قانونی اصول ہے کہ جرم کے تعین کا فیصلہ ٹرائل کورٹ تک جاتا ہو تو ملزم کو ضمانت بطور حق دی جاتی ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ صحافی اور مہمان کی گفتگو کسی بے ادبی یا توہین کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجداری کی دفعات 196 کے تحت حکومتی منظوری دستیاب نہ ہو تو مذہبی تنازعات کے مقدمات میں ضمانت پر ملزم کو رہا کیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں جی این سی سی آئی کے ایس ایچ او نجم باجوہ نے درخواست ضمانت کی بھرپور مخالفت کی، اور آگے جو اس این سی سی آئی کے جو ایس ایچ او تھے انہوں نے عدالت کو کیا بتایا، یہ بھی دلائل جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے مخالفت کی، عدالت کے روبرو اعتراف کیا کہ انہوں نے جواد نقوی کو ملزم نہیں رکھا، تاہم ملزم ریحان طاری کے تمام سوالات دانستہ طور پر متنازع تھے اور سوالات کرنے کا انداز بھی متنازع تھا، جس سے امکان پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی اور مسلکی فساد کا خدشہ ہے، لہذا ملزم کی ضمانت خارج کی جائے۔ عدالت نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد ملزم ریحان طاری کی ضمانت منظور کر لی۔ یہ اہم خبر ہے جو آپ کو بتائیے کہ عدالت نے آج تمام تر دلائل سنے، دلائل سننے کے بعد میاں داؤد صاحب کی بھی جو ہے وہ آرگومنٹ سنے، اس کے بعد جو تفتیشی افسر تھا اس کے بھی فیصلے سنے، اس کی بھی جو دلائل تھے وہ سنے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ محفوظ کرنے کی کچھ دیر بعد عدالت نے اینکر ریحان طاری کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ یہ آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کو کسی چینل نے یہ خبر نہیں دی ہوگی۔ اینکر ریحان طاری کی ضمانت منظور ہوگی ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اینکر ریحان طاری کی ضمانت کتنے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی؟ تو آپ کو بتا دوں کہ 1,00,000 مچلکوں کے عوض ضمانت جو ہے وہ ریحان طاری کی منظور کر لی گئی ہے۔ اب ریحان طاری ہوپسو آج یا صبح تک جو ہے وہ جو کیمپ جیل ہے وہاں سے رہا کر دیے جائیں گے اور اپنے گھر جو ہے وہ خیری عافیت سے چلے جائیں گے۔ اس کیس کے اندر یہ پورا کیس جو ہے وہ میں نے کور کیا، یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو بتائیں، اور بتایا کہ کس طرح ریحان طاری کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتاری کے بعد اسی دن جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بھٹو صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سے جو ان کے وکیل ہیں میاں داؤد صاحب نے رضاکارانہ طور پہ 6 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا این سی سی آئی اے کو۔ جسمانی ریمانڈ کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، وہاں پر ان کی ضمانت دائر ہوئی ضلع کچہری کے اندر، اور ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو اگلا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ بچتا ہے سیشن کورٹ۔ سیشن کورٹ جو ہے وہ ان کی درخواست دائر تھی۔ میں نے میاں داؤد صاحب سے سوال بھی یہ کیا تھا کہ کیا لگتا ہے کہ سیشن کورٹ سے ان کی ضمانت ہوگی، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو ضلع کچہری سے بھی ان کی ضمانت ہو جانی تھی، اگر آپ قانون کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ پوری کریں تو وہ ضلع کچہری سے بھی ضمانت ہو جانی تھی، اگر آپ قانون کے قواعد و ضوابط پورے نہ کریں تو سپریم کورٹ سے بھی ان کی ضمانت نہیں ہونی۔ تو لہٰذا یہ جو میاں داؤد صاحب ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا۔ اب سیشن کورٹ سے ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے، اور 1,00,000 مچلکوں کے عوض ضمانت کنفرم ان کی کر لی گئی ہے۔ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اور ٹرائل میں کیا کیا چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔